الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج 10واں درس ہے۔ اس کا موضوع تو روزہ ہے، لیکن نماز کے مسائل بھی بہت سے رہتے ہیں، تو وہ نماز کے مسائل بیان کیے جائیں گے اور اختصار کے ساتھ میں روزے سے متعلق ضروری مسائل عرض کر دوں گا۔ میں نے نماز کی شرائط کہ وہ امور جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی، وہ نماز کی شرطیں ہیں۔ پھر نماز کے اندر وہ کام جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نماز کے فرائض و ارکان کہلاتے ہیں۔ پھر وہ کام کہ جن میں سے بھولے سے کچھ رہ جائے تو سجدہ صاف سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے، ان کو واجبات کہتے ہیں۔ تو ان تین چیزوں کا جاننا تو از حد ضروری ہے، اس لیے میں یہ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ اس کے بعد نماز کے مفسدات کہ جن سے ٹوٹتی ہے ان کا بیان ہے، پھر مکروہات اور دوسری طرف سنتیں اور مستحبات ہیں۔ تو یہ ان کی اہمیت کے پیش نظر کہ میں پھر عرض کرتا ہوں، نماز کی پہلی شرط جو ہے وہ طہارت ہے، باوضو ہونا اور بدن کا، لباس کا، جگہ کا پاک ہونا۔ اس کے بعد لباس کا اس طرح پہننا کہ عورت کے چہرے، ہتھیلی اور پاؤں کے سوا کوئی مقام جسم کا ننگا نہ ہو، اور مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کوئی مقام ننگا نہ ہو، اور ہر نماز اپنے وقت کے اندر ادا کی جائے، اور قبلے کی طرف منہ کرنا اور نیت کا ہونا۔ تو ان کی تشریح میں اب نہیں کروں گا کہ وہ کل میں نے کچھ بیان کر دیا تھا، اگر کوئی الجھن ہے تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں نماز کے فرائض کہ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر۔ یہاں ایک مسئلہ بھی پوچھا بھی گیا، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ کوئی نمازی آتا ہے، جماعت کھڑی ہے، امام صاحب رکوع میں پہنچے ہوئے ہیں، تو وہ آئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں شامل ہو جائے۔ رکوع میں پہنچ گیا تو اس کی وہ رکعت شمار ہوگی۔ تو پہلی تکبیر چونکہ ضروری ہے، تو جب وہ آیا تو نیتاً وہ پہلی ہی تکبیر کہہ رہا ہے، اور پہلی تکبیر ہی کی نیت سے وہ اللہ اکبر کہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے جو تکبیر ہے، تکبیر انتقال، وہ سنت ہے، اگر وہ چھوٹ جائے تو نماز آپ کی ہو جائے گی اور رکعت آپ کو مل جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ جس کو بہت لوگوں نے مشہور کیا کہ جی نماز میں آئے اللہ اکبر کہا کسی رکوع میں چلے گیا تو رکعت نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے۔
فتاوی رضویہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اللہ اکبر کہا ہے تو جب آیا ہے تو پہلی تکبیر تو وہی ہے، تکبیر اولا ہی کہہ رہا ہے، اور اتنا اس کا قیام ہے، صاحب زارہ کے دروازے سے داخل ہوا تو وہ رکوع میں تو نہیں جھکا ہوا، سیدھا ہی چل کے آ رہا ہے، تو اللہ اکبر کہا ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں نمازی، اسی طرح کرتے ہیں تو ان کا قیام ثابت ہو جاتا ہے۔ اب دوسری تکبیر رہ جائے اور رکوع میں چلا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے قیام، کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا صحت مند اور صحیح بندے کے لیے، جو بیمار ہے، جو معذور ہے، اس کے لیے اس میں رخصت ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، اور آخری قعدہ مقدار تشہد بیٹھنا، اور اپنے عمل سے نماز سے نکلنا۔ رکوع میں آپ تسبیح پڑھتے ہیں 3 بار سبحان ربی العظیم، سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ سجدے میں جانا، رکوع میں جانا، یہ فرض ہے، تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ جو میں نے فرائض بیان کیے، ان میں سے کوئی رہ جائے تو نماز ہوتی نہیں ہے، نئے سرے سے پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہیں واجبات نماز۔ یہ یاد رکھنے کے لیے ترتیب سے چلیں آپ میرے ساتھ تو آپ کو یاد رہیں گے۔ آپ نے نماز شروع کی، سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ، یہ سنت ہے پڑھنا یہاں تک۔ الحمدوں کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ الحمدوں کا 1 بار پڑھنا یہ دوسرا واجب ہے۔ الحمدوں کا بہرحال سورت سے پہلے پڑھنا یہ تیسرا واجب ہے۔ تو اب آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی الحمدوں کو 2 بار بھی پڑھتا ہے یا کوئی سورت پڑھنے کے بعد ہی پڑھتا ہے، تو ایسی غلطیاں نماز میں ہوتی ہیں۔ مثلاً نماز تراویح میں حفاظ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ جب پہلی رکعت کا رکوع یا سجود کر رہے ہوتے ہیں، وہ ذہن میں یہ سوار ہوتا ہے کہ اگلی رکعت میں نے یہاں سے شروع کرنی ہے، اس آیت سے۔ وہ قیام میں آتے ہیں تو وہ کلمات آیت کے منہ پر جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسی غلطی ہو سکتی ہے، فقہاء ایسے نہیں کہہ دیتے۔ ان ساری باتوں پر خوب تدبر کر کے انہوں نے یہ مسائل بتایا ہمیں۔ تو الحمدوں کا پڑھنا، الحمدوں کا 1 بار پڑھنا۔ اب آیت کا تکرار آپ کرتے ہیں الحمدوں میں، ایک بھی آیت کا تکرار کر لیا آپ نے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ الحمدوں کا سورت سے پہلے آنا 3 واجب۔ ضم سورت کا ساتھ ملانا، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا، اور تعدیل ارکان، ہر رکن اپنے مقام پر صحیح طریقے سے ادا ہو، اور پہلا قعدہ بیٹھنا، اور پہلے قعدے میں تشہد کا، اتحیات کا عبد و رسولوں تک پڑھنا، اور نماز سے اپنے عمل سے نکلنا فرض ہے تو وہ نکلنے کے لیے السلام کا لفظ بولنا، اور وتر میں قنوت کا پڑھنا اور قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر بولنا، اور عید کی زائد تکبیریں، اور سری نمازوں میں سرن پڑھنا، زور اثر میں پست آواز میں پڑھنا، اور مغرب و عشاء اور فجر میں امام کا جار سے پڑھنا۔ یہ ہیں واجبات۔ ان کے ایک واجب چھوٹے یا 2 یا 3، ایک ہی بار کا سجدہ سہو کافی ہوگا۔
اب اس کے بیان کے بعد ان چیزوں کا بیان آپ سنیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، نماز جن سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں، کچھ تو افعال ہیں اور کچھ اقوال ہیں۔ تو وہ افعال جو نماز کے منافی ہیں، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی شے کا کھانا، اب آپ سوچیں گے کہ نماز میں کھانا کیسے ہوتا ہے، تو یہ میں اس پر تنبیہ کر رہا ہوں کہ لوگ اپنی عقل سے فوراً ایسے مسئلے پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ تو فقہا جو ہے نا، وہ نسل انسانی کے سب سے بہترین عقلاء ہیں، عقل میں ان کے درجے پہ کوئی بھی نہیں پہنچا۔ کئی بندے جن کے دانتوں میں کیوٹی بن جاتی ہے، زیادہ گہری کیوٹی بن جاتی ہے، دانتوں میں کچھ پھنس جاتی ہے، اگر وہ چنے کے مقدار ہے تو اس کا نکلنا مکروہ ہے، کیونکہ باہر سے لبوں پہ کچھ لگی ہے، اس کو اندر کھینچ لیا ہے۔ تو یہ امکان میں ہے، یہ صورتیں ان سے نماز ٹوٹتی ہے۔ اس سے کم ہو اگر تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور عمل کثیر، یہ مسئلہ اب بہت اہم ہے۔ عمل کثیر کیا ہے؟ ایک رکن میں، مطلب اب قیام میں ہیں یا رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں یا قعدے میں ہیں، ایک رکن میں اپنے مقام سے ہاتھ کا 2 سے زیادہ بار اٹھانا، ہٹانا۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یوں یوں کرتے ہیں ایک بار، پھر کرتے ہیں، یہاں تک گنجائش ہے، تیسری بار ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا پھر ایک ہی بار ہاتھ اٹھایا اور اتنی دیر اپنے مقام سے ہٹائے رکھا کہ اس میں ایک رکن سنت کے مطابق ادا ہو سکے، جیسے ہاتھ اٹھایا، کھجاتے رہے، یوں یوں کرتے رہے، تو 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا سبحان ربی العظیم، یا سبحان اللہ کہا جا سکے۔ اتنی دیر میں وہ مقام سے ہٹائے رکھا، تو یہ بھی عمل کثیر شمار ہوگا۔ تو عمل کثیر کی ایک تعریف یہ بتائی گئی کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ مثلا قیام میں دونوں ہاتھ آپ نے کھول دیے، یا آپ کہ موبائل بند نہیں کر سکے، بیل بجی ہے، آپ نے اس کو اٹھایا ہے، اس کو دیکھا ہے اور پھر رکھا ہے۔ اب دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ بھی عمل کثیر ہے۔ تو عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ 11 چیزیں بتائی ہیں، 11 طرح کے کام بتائے ہیں جن سے نماز ٹوٹتی ہے، جن پر اتفاق ہے فقہا کا۔ جان بوجھ کر کوئی کلمہ منہ سے نکالنا، لفظ بولنا، لیکن اگر کوئی لکھا ہوا ہے، جیسے یہ سامنے لکھا ہے یہاں نمازی نماز پڑھ رہا ہے، یوں اٹھا کے دیکھا سر، تو کوتب علیکم الصیام پہ نظر پڑ گئی، سمجھ بھی لیا کیا لکھا ہے، ایسے نماز نہیں ٹوٹتی۔ بولنے سے ٹوٹتی ہے۔ اپنے مقام سے 3 قدم یا اس سے زیادہ چلنا، سینے کا قبلے سے پھر جانا، نماز میں یہ بے ہوشی کا طاری ہونا، جنون کا طاری ہونا، یا کہ کوئی مقام ستر ہے جس کا ڈھانپنا ضروری ہے، اس میں سے وہ میں نے کل تشریح بتائی تھی کہ چھوٹے سے چھوٹے عضو کے تہائی کے برابر کھلا رہے، ایک رکن کے برابر۔ اب یہ
حاجیوں سے یہ خطا ہو سکتی ہے کہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، وہ احرام کی چادر ناف سے نیچے باندھ لیتے ہیں، کچھ حصہ اوپر کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ احرام کی چادر ایسے باندھی جائے کہ ناف اس میں ڈھانپی ہوئی ہو۔ نماز میں آواز کے ساتھ ہنسنا، کہکا مار کے ہنسنا رکوع و سجود والی نماز میں، یعنی اگر جنازے میں ہنسیں گے تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ رکوع و سجود والی نماز میں اگر کہا مار کے ہنستے ہیں، جس کی حد کیا ہے کہ ساتھ والا سن سکے، تو اس سے نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ نماز میں کہا مار کے ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جو عام الوقوع، یہ میں نے آپ کو بتا دیے، کچھ چیزیں اس میں سے میں چھوڑ رہا ہوں جن کا وقوع کم ہوتا ہے۔ اب یہ جو بولنے کا مسئلہ ہے، ایک کلمہ بولیں اور کم از کم آہ، یہ ایک کلمہ ہے، ایک متحرک، ایک ساکن، ان سے ایک کلمہ وجود میں آتا ہے۔ یہ جان بوجھ کر یا بھولے سے کہ نماز میں ہونا یاد نہیں اور منہ سے نکل گیا، یا خطان بے دھیانی میں نکل گیا، بشری کلام نماز میں پایا گیا، اس سے نماز ٹوٹے گی۔ کسی بندے کو سلام کہنا اور سلام کا جواب کہنا، لیکن منہ سے بول کر، اف بولنا یا درد کی وجہ سے آہ، یا درد کی وجہ سے آواز سے رونا، خوف الہی سے محبت سے رونا، وہ تو پسندیدہ ہے۔ کسی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، یرحمک اللہ کہنا، یعنی ایسے کلمات ویسے تو یہ پسندیدہ ہیں، عربی زبان میں ہیں، لیکن جب آپ دوسرے کے جواب میں بولتے ہیں تو یہ کلام بن جاتا ہے۔ یا کسی نے کوئی عجیب بات کی، خوبصورت بات کی، آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا اس کے جواب میں، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یعنی ہر وہ کلام جو کسی کے جواب میں ہو، جیسے کسی نے آیا پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الآخر، تو یہاں درود پڑھنا، یہ اس کے جواب میں آ رہا ہے، تو اس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ یعنی کل شیء قصد بالجواب او الخطاب سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہر شے کہ جس سے ارادہ کیا ہو کسی کے جواب کا یا کسی کو سے خطاب کا، اس سے نماز ٹوٹتی ہے۔ جو کوئی لقمہ دیتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ ہے، لقمے کی بات وہ زیادہ طویل ہے، وقت ملت میں کچھ عرض کروں گا۔ جو نماز میں داخل نہیں، مثلا نماز تراویح ہے، اس میں ایسی صورت بن سکتی ہے، حافظ صاحب نے خطا کی ہے، ایک بندہ بولتا جس نے بھی نیت نہیں کر رکھی، تو اگر اس کا لقمہ لیں گے جو نماز میں شامل نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پھر قرات یا تکبیرات، ان کو سر کے ساتھ پڑھنا، یہ لفظوں کی حیات میں بدل جاتی ہے،
جیسے نتھان نعت میں کوئی آیت پڑھتے ہیں سر کے ساتھ، نماز میں ایسے نہیں پڑھ سکتے، یہ مفسد ہے نماز کا۔ وَاللَّعْنُ فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّكْبِيرَاتِ بِمَا يَفْسُدُ الْمَعْنَى كَمَدِّ الْحَمْزَةِ فِي التَّكْبِيرِ۔ اللہ اکبر، اس کو اللہ کہنا یا اللہ اکبر، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے معنی متغیر ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو بہت سی چیزیں بتا دی، لیکن آپ موٹی بات یاد رکھیں، جسے عام الوقوع ہے کہ نماز میں بولنا جو ہے، خواہ وہ عربی کا جملہ ہو، وہ آیت ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو آپ کسی کو تنبیہ کے لیے کچھ بول رہے ہیں، یا آپ کسی کے جواب میں بول رہے ہیں، یا کسی کے سلام کے جواب میں بول رہے ہیں، یا عمل کثیر کرتے ہیں، یا آپ کا سینہ قبلے سے پھر جاتا ہے، ان صورتوں میں نماز ٹوٹتی ہے۔ ان سب کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس حوالے سے کوئی ذہن میں الجھن ہو تو آپ پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ مفسدات، یعنی یہ بنیادی چیزیں جن کا بتانا ضروری تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں نماز میں رکعتوں کا بھول جانا اور سجدہ سہو کی عمومی صورتیں۔ جو عام طور پر نمازیوں سے خطا ہوتی ہے، ان میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ مثلا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ سورت پڑھتے ہیں، پچھلی 2 میں نہیں پڑھتے۔ اگر فرض کی 4 رکعتوں میں آپ سورت پڑھ دیتے ہیں بھولے سے یا جان بوجھ کر بھی پڑھے یا بھولے سے پڑھے، سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ فرض کی 4 رکعتوں میں سورت پڑھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ لیکن سنت و نوافل میں کسی بھی رکعت میں سورت رہ جائے یا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی سورت رہ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ وہ تکرار کا مسئلہ میں نے بتایا، یوں ہی سری نمازوں میں زور اثر میں بلند آواز سے پڑھ لینا، مغرب و عشاء فجر میں پست آواز میں پڑھ جانا، ایک آیت کی مقدار ایسے کر لیا تو سجدہ سہو ہوگا۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قاعدہ بیٹھنا واجب ہے۔ یہ عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے کہ بھول جاتے ہیں تو قاعدہ بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کئی پھر وہاں سے واپس لوٹتے ہیں قاعدے کی طرف، تو یہ غلطی ہے۔ جب بیٹھنے کے قریب ہیں، یعنی قاعدہ بیٹھنا یاد نہیں رہا، بیٹھنے کے قریب ہیں تو بیٹھ جائیں اور سجدہ کوئی نہ کرنا پڑے گا۔ اور قیام کے قریب آ چکے ہیں تو واپس نہیں جا سکتے اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اب بیٹھنے کے قریب ہونے کا معنی اور قیام کے قریب ہونے کا معنی کیا ہے؟ جب آپ اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پنڈلیاں آپ کی رانوں سے لگی ہوتی ہیں، وہاں سے درمیان سے ہوا نہیں گزر سکتی، ایسے پنڈلیاں آپ کی رانوں سے یوں جڑی ہیں کہ درمیان سے ہوا نہیں گزر سکتی۔ اتنے آپ اٹھے ہیں کہ ہوا کا گزر ہو گیا تو آپ قیام کے قریب شمار ہوں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آپ جب قیام کے قریب ہے پھر پلٹنا نہیں ہے، پھر قیام میں ہی جائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اگر پلٹ کے آ جاتے ہیں تو ہمارے اکابر کے نزدیک یہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ لوٹیں، اور اگر لوٹیں تو نماز پھر سے پڑھ لیں۔
لیکن وطر میں یہ صورت مختلف ہے. وطر میں آپ قنوت کے لیے آپ نے جانا تھا، سورت ختم کی تو آپ قنوت میں جانے کے بجائے رکوع میں آ گئے. رکوع میں یاد آیا تو وطر کے قنوت پڑھنے کے لیے آپ پھر قیام میں جا سکتے ہیں، کیونکہ قیام بھی فرض ہے اور وہ رکوع بھی فرض ہے. جبکہ پہلی صورت میں قاعدہ بیٹھنا واجب ہے اور قیام فرض ہے، تو اعلیٰ سے ادنا کی طرف لوٹنا وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے پہلی صورت میں سجدہ ہے. دوسری صورت میں بھی سجدہ تو کرنا پڑے گا، لیکن رکوع سے پلٹ کے قیام میں جا کے قنوت پڑھ سکتے ہیں. سجدہ دونوں صورتوں میں کرنا پڑے گا. چوتھی رکعت کے بعد یعنی جو بھی آخری قاعدہ ہے، 2 کی ہوگی، 2 رکعتوں والی میں ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے، 3 والی میں 3 کے بعد آئے گا، 4 والی میں 4 کے بعد آئے گا. آخری قاعدہ جو بیٹھنا ہے وہ فرض ہے. یہ مسئلہ بہت خوب دھیان توجہ سے سمجھیں آپ، تو انشاءاللہ آپ سے خطا نہیں ہوگی اور اوروں کو بھی آپ رہنمائی دے سکیں گے. آخری قاعدہ بیٹھنا فرض ہے. اگر بھولے سے کھڑے ہو گئے تو پلٹ کے آئیں، امام صاحب کو لقمہ دیں کہ وہ پلٹیں. قاعدہ بیٹھنا تھا، بیٹھے نہیں ہیں، قیام کی طرف چلے گئے تو واپس لوٹیں، امام صاحب کو بھی لقمہ دے کر واپس لائیں. اگر کسی کو بھی یاد نہیں آیا اور زائد رکعت کا سجدہ کر لیا، سجدے میں پہنچ گئے، اب آپ کی اس نماز کی فرضیت باطل ہو گئی، کیونکہ 4 کے بعد جو قاعدہ تھا اب اس کا وقت گزر گیا. اب آپ 1 رکعت مزید پڑھیں گے تو 4 رکعتی میں آپ کے 6 نفل ہو جائیں گے. آخر میں سجدہ صاحب کر لیں تو 6 کے 6 نفل ہو جائیں گے. فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. اور اگر 4 رکعت کے بعد یا مغرب میں 3 کے بعد، فجر میں 2 کے بعد آخری قاعدہ آپ بیٹھ گئے کسی بھی نماز کا، مقدار تشہد بیٹھ چکے، فرض آپ نے ادا کر لیا. اب یہ ذہن میں وہم پڑا کہ یہ پہلا قاعدہ ہے شاید، پھر قیام کی طرف اٹھے ہیں تو قیام کی طرف چلے گئے تو پلٹ کے آئے اور آ کے بیٹھتے ہی سلام پھیرے. اب دوبارہ یہاں قاعدہ نہیں پڑھنا، قاعدہ پڑھ چکے ہیں، فرض ادا ہو چکا ہے. آپ بھول کے اٹھ رہے ہیں تو پلٹ کے آتے ہی اتحیات میں بیٹھتے ہی سلام پھیر دیں اور 2 سجدے صاف کے کر لیں، تو یہ نماز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. اگر زائد رکعت کے سجدے تک یاد نہیں آیا، اس کا سجدہ کر لیا، تو اب آپ 1 رکعت اور ملائیں اور سجدہ صاف کر لیں. آپ کے 4 فرض صحیح ہو گئے اور 2 آپ کے نفل شمار ہو جائیں گے. امید ہے کہ یہ صورت مسئلہ آپ لوگوں نے سمجھ لی ہوگی. اب مسئلہ رکعتوں کی تعداد کا بھول جانا، یہ عام الوقوع ہے، بندے بھولتے ہیں. تو نماز میں جب غلطی ہو جائے تو فوراً سلام پھیر کے نہ نکل آیا کرے نماز سے، اس کو سمجھے غلطی کو اور درست کرنے کی کوشش کریں. نماز کو مکمل کیے بغیر ایسے ختم کر دینا یہ صحیح نہیں ہوتا. آپ پہلی رکعت میں ہیں، آپ کو یہ وہم پڑھنے لگا کہ شاید دوسری ہو، دوسری میں وہم پڑا کہ شاید تیسری ہو، تیسری میں وہم پڑا کہ شاید چوتھی ہو، یوں یہ ہو سکتا ہے. اب اس صورت میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ پہلی رکعت میں آپ کو وہم پڑا کہ شاید دوسری ہو، تو پہلی تو یقیناً ہے، وہ رکعت پڑھیں، رکوع و سجود کریں،
چونکہ دوسری ہونے کا بھی امکان ہے اور 2 کے بعد قاعدہ بیٹھنا واجب ہوتا ہے تو آپ قاعدہ بیٹھ جائیں، قاعدہ عبداللہ رسول تک پڑھیں اور پھر قیام میں آئیں۔ اب دوسری تو یقینی طور پر ہے اور تیسری ہونے کا امکان ہے، تو وہ رکعت پڑھیں، رکوع سجود کریں۔ اب 2 کے بعد کہ یقینی طور پہ دوسری تو ہے اور 2 کے بعد قاعدہ واجب ہے تو پھر قاعدہ بیٹھے، پھر قیام میں آئیں۔ تیسری تو یقینی ہے، شاید چوتھی بھی ہو، اس لیے رکوع سجود کے بعد قاعدہ بیٹھنا 4 کے بعد فرض ہوتا ہے، تو اس لیے قاعدہ بیٹھے۔ اب چونکہ وہ تیسری اور چوتھی میں شبہ تھا تو یقین حاصل کرنے کے لیے پھر قیام میں جائیں۔ اب آپ کی وہ رکعت چوتھی تو یقیناً ہے، شاید کہ 5ویں ہو، تو 4 کے بعد چونکہ قاعدہ فرض ہے وہ تو اپنے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ قاعدہ بیٹھے اور تشہد نصف تک پڑھنے کے بعد سلام پھیریں اور 2 سجدے کریں، نماز آپ کی مکمل۔ پھر قاعدہ بیٹھیں گے، سجدہ صاف کرنے کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں پورا، پھر سلام پھیریں گے، تو یوں آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ نماز میں یقین حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے کہ میں نے جو رکعتیں میرے ذمہ تھی وہ میں نے پوری کر لی ہیں، یہ یقین حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت کو خوب ذہن میں رکھیں، یہ عام الوقوع ہے۔ یہ قنوت میں اگر صورت بنتی ہے تو آپ کو اس میں قنوت بھی پڑھنا پڑے گا کہ دوسری رکعت میں آئے، یہ وہم پڑا کہ شاید تیسری ہو تو آپ یہاں قنوت بھی پڑھیں گے۔ 2 کے بعد پھر قاعدہ، پھر 1 رکعت کے لیے جائیں، اب تیسری وہ یقینی طور پر ہے تو اس میں پھر قنوت پڑھنا پڑے گا، اور پھر قاعدہ اور پھر اس کے بعد سجدہ صاف کر لیں۔ تو ایک سوال آیا ہے کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے اور کوئی نامحرم، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں بعض رشتے ایسے ہیں کہ شرعاً تو وہ نامحرم ہیں، ہم ان کو محرم شمار کرتے رہتے ہیں کہ آ جائے تو کیا وہ وطر بیٹھ کے پورے کرے، تو وطر تو وہ اس میں واجب میں قیام واجب ہوتا ہے، وہ تو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی ہوگی، لیکن بغیر اذن کے گھروں میں داخل ہونا، ان باتوں کی اصلاح کریں جہاں غلطی ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہ ہو۔ وزارت سے سوال کیا کہ اپنے گھر میں، فرمایا کیا تجھے پسند ہے کہ تو اپنی ماں یا بہن یا بیٹی کو عریاں دیکھے، ننگا دیکھے؟ تو اس لیے احتیاط اس میں ہے، جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کریں، مسئلے کو نہیں بدلا جا سکتا۔ جن لوگوں کے بیسن باتھ روم میں ہوتے ہیں کیا وہ وہاں پر کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کلمہ نہ پڑھے تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو وضو میں کلمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں: ہاتھوں کا دھونا، یعنی پورے چہرے کا دھونا، کلائیوں سمیت بازوؤں کا دھونا، کونیوں سمیت، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا، یہ فرض ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی ذکر اذکار جو وہ فضیلت ہے، وہ ضروری نہیں ہے۔ اور بیسن کے اندر وہاں تو آپ کا وہاں ہی رفع حاجت کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہے، تو اس میں آپ مقدس کلمات نہ پڑھیں بلکہ اس میں نہ بولیں۔ آپ جب بولتے ہیں تو ملائکہ کو لکھنے کے لیے آنا ہوتا ہے، اور ملائکہ کو اس بدبو سے بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے۔ یوں ہی جب آپ کے بدن پہ کوئی لباس نہ ہو تو بھی کلام نہیں کرنا چاہیے، بولنا بالکل نہیں چاہیے۔ فرض نماز کی جو 4 رکعت سنت ہوتی ہے، یہ نہیں، اچھا مقصد یہ ہے کہ جو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، یہ فرض کی تو وضاحت میں نے کر دی ہے۔ میں یہ سمجھاؤں کہ یہ سوال سنت کے حوالے سے ہے، تو اس میں
جو 4 رکعتی نفل ہے یا 6 نفل اکٹھے یا 8 نفل اکٹھے آپ پڑھیں تو نفل جو ہے وہ بنیادی طور پر 2 رکعت ہیں. بنیادی طور پر نفلی نماز 2 رکعت ہے. تو ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پورا پڑھنا ہوتا ہے اور نفل کی جو اگلی رکعت ہوتی ہے تیسری وہ بھی ثنا سے شروع کرنی. یعنی نفل اگر آپ نے 4 پڑھے تو سنت غیر مؤکدہ کی بات ہے. یہ سنت غیر مؤکدہ یا نفل کے نام سے آپ جو پڑھیں تو اس میں 2 رکعت کے بعد قاعدہ پورا پڑھیں گے آخر تک, سلام نہیں پھیریں گے اور قیام میں آ جائیں گے, اور پھر اگلی جو تیسری رکعت ہے اس کو سبحانک اللہم سے شروع کریں گے. یہ آپ نے ایک کارڈ بھیجا تھا شروع میں کے پہلے دنوں میں, یہ اس پر یہ جو فریش اپ کا کارڈ تھا اس میں لفظ حلال لکھا ہوا نظر آتا ہے, اور جو دوسرا آگے جملہ ہے تو وہ عربی میں لکھا ہوا ہے لیکن وہ قرآن پاک کی آیت یا حدیث پاک نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ گستاخی کے لیے ایسا کیا گیا, گستاخی کے لیے ایسا نہیں کیا گیا, بلکہ وہ جو علماء کا بورڈ ہے جو یہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ شے جو ہے مسلمانوں کے لیے اس کا کھانا پینا حلال ہے کہ اس میں حرام جز شامل نہیں, اس بورڈ کا وہ نام لکھا, ان کی مور لگی ہوئی ہے. باقی جہاں تک معاملہ ہے ادب کا, تو قرآن پاک جو ہے وہ الف با تا سے بنا ہے, الف لام میم حروف ہی ہے نا, تو ان حرفوں کا بھی ادب ہے. اس لیے لفظ حلال بھی لکھا ہوا, آپ اس کو نیچے تو نہیں پھینک سکتے ہیں, ادب تو کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگر کلمہ لکھا ہوا ہے تو پھر تو اس پھر زیادہ احتیاط کریں, اس کو نیچے نہ پھینکیں. اور میں نے تو یہ عرض کر دیا ہے کہ اگر صرف لفظ حلال جو پڑھا جا رہا ہے نا وہ بھی لکھا ہے نا, تو پھر بھی اس کا ادب ضروری ہے. اور اگر کلمہ لکھا ہوا ہے تو مجھ سے تو یہ نہیں پڑھا جا رہا, یہ کس طرح پڑھا ہے اس نے دوستوں نے پڑھ لیا تھا, مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا, کوئی اور عبارت تھی, مجلس علمیہ والا ماں کو ایسا لکھا ہوا تھا. بہرحال یہ تو تحقیق طلب بات ہے. موٹی سی بات یہ ہے کہ یہ حروف جو ہیں ان کا بھی احترام ہے. مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ ایسی چیزوں کو راستے میں اور گندگی کی ڈھیر پہ پھینکیں. نماز شام میں دعا قنوت کے علاوہ, وطر میں قنوت کے علاوہ تو کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن تاکہ آپ کی نماز سنت کے مطابق ادا ہو آپ قنوت یاد کریں. جب تک یاد نہیں ہو جاتا تو کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی بچے کو نظر بد لگے تو یہ تو میں ایک پورا میرا ایک درس اس پر ہوگا ان موضوعات پر. تو جب بھی آپ کسی بچے کو کسی شے کو دیکھیں جو آپ کو اچھی لگے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ پڑھ لیا کریں تو نظر نہیں لگے گی. اور بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے اس کے چہرے پر کالا داغ لگانا, اس کی علماء نے اجازت دی, ایسا کر سکتے ہیں. بچہ پہلے صحیح بولتا تھا, لکنت آ گئی اس میں, تو اس کے لیے تو جب تک وہ خود پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, اول و آخر 3 بار درود شریف اور 3 بار یہ آیا پڑھ کے کسی شے پر دم کر کے بچے کو کھلایا کریں. اور اس کے علاوہ ایک بچے کے لیے حضور لالا جی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس بچے کو بادام کھلایا کریں. نماز کے دوران عورتیں ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں اور دوسروں کے سوالوں کے جواب میں سر لا دیتی ہیں, کیا ان کی نماز قبول ہو جاتی ہے؟ تو 2 طرح کی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر نماز کے دوران عورتیں ادھر ادھر دیکھتی رہتی ہیں اور دوسروں کے سوالوں کے جواب میں سر لا دیتی ہیں, کیا ان کی نماز قبول ہو جاتی ہے؟
نماز جو ہے یہ اللہ کے لیے اللہ کے حضور حاضری ہے. دل پر تو آپ کا قابو نہیں ہے، خیالات پر تو آپ کا تصرف نہیں ہے. وہ تو کبھی کیا کوئی بات ذہن میں آتی ہے، کبھی کیا خیال آتا ہے، کبھی کیا خیال آتا ہے، اچھا برا ہر طرح کا، وہ تو ہے معاف. لیکن قیام میں آپ اپنی نظر سجدے کے مقام پہ رکھیں. قعدے میں ہے تو گود میں نظر رکھیں، سجدے میں ہے تو رکوع میں ہے تو پاؤں کی پشت پہ نگاہ رکھیں، قعدے میں ہے تو اپنی گود میں، سجدے میں ہے تو ناک پر نگاہ رکھیں. ادھر ادھر نہ دیکھیں. اگر ادھر ادھر آنکھیں گھماتے ہیں نماز ٹوٹے گی نہیں، لیکن وہ بے ادبی شمار ہوگی. اگر چہرہ گھماتے ہیں بار بار تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ سے پھر جائے گی، اور اگر سینہ پھیر لیتے ہیں تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. ادھر ادھر دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ سوچیں کس کے حضور کھڑے ہیں آپ. کہ حضور سے سوال کیا گیا نماز کے وہ احسان کیا ہے. فَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، نماز یوں پڑھ گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. یعنی اتنا ادب کر کہ گویا کہ تیرا رب تیرے سامنے ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ مقام حاصل نہ ہو سکے خشوع کا، تو اتنا تو ہو کہ یہ تو خیال رہے، اور اتنا ادب ضروری ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو اب ادھر ادھر دیکھنا بہت بری بات ہے نماز کے اندر. اس سے سختی کے ساتھ اجتناب کریں کہ اس میں نماز ہونا نہ ہونا وہ تو الگ بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے جس میں ایمان بھی جانے کا اندیشہ ہے. دوسرا سوال یہ کہ بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ چھت کے نیچے نماز پڑھنی چاہیے، سین میں نماز نہیں ہوتی، کیا ان کی بات ٹھیک ہے؟ عورت کے لیے پردے میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے. تو چھت پر پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، لیکن چھت پر پڑھنی نہیں چاہیے، اس میں بے حجابی ہے، بے پردگی ہے. چھت پر پڑھنے سے سین میں پڑھنا افضل ہے، اور سین میں پڑھنے سے کمرے کے اندر پڑھنا افضل ہے. سین میں بھی پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی. سجدہ صاف کا طریقہ یہ میں نے عرض کر دیا نا کہ آخری قعدہ جب بیٹھیں تو عبدو و رسولوں تک پڑھنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیریں، اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں. پھر جلسے میں پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں 2 سجدے کر لیں. پھر قعدہ بیٹھیں اور پورا قعدہ پڑھ کے سلام پھیر دیں. یا ایک مسئلہ جو جماعت کے ساتھ تاخیر سے شامل ہونے والوں کے لیے وہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہوئے، آپ کے ذمہ ابھی 1 یا 2 یا زیادہ رکھتے باقی ہیں کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا. اگر آپ نے بھی غلطی سے سلام پھیر دیا تو آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑے گا. جب تک آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ترک واجب سے سجدہ آپ پر لازم نہیں ہوتا، لیکن جب امام نے سلام بول دیا نا تو آپ سے امام صاحب فارغ ہو گئے، آپ امام صاحب سے فارغ ہو گئے. اب آپ نے جو سلام پھیرا ہے ان کا سلام سن کے تو اس سے آپ پر سجدہ صاف لازم آ گیا. سجدہ صاف کرنا پڑے گا آخر میں. اور ایک اور صورت کہ امام کے ذمہ سجدہ صاف ہے اور آپ کے ذمہ ابھی کوئی رکھتے باقی ہیں، آپ تاخیر سے آئے تھے، تو امام صاحب سجدہ صاف کرنے کے لیے سلام پھیریں گے دائیں جانب. جو شروع کے نمازی ہیں وہ بھی سلام پھیریں گے، لیکن جس نمازی کے ذمہ کوئی رکعت باقی ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا، امام صاحب کے ساتھ سجدے کرے گا، سلام نہیں پھیرے گا. وضو ہے، دوسری نماز کے وقت دوبارہ وضو کریں یا ایسی نماز پڑھ لیں؟ یہ مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا. وضو پر وضو کرنا تو نور علی نور ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے. ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن آپ کا وضو ہے، یقینی طور پہ ہے وضو آپ کا،
تو آپ اس وضو سے اگلے وقت کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بس زور پڑی ہے، وضو آپ کا ٹوٹنا یقینی نہیں ہے، اسی وضو کے ساتھ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، جب تک وہ چل سکے آپ اس سے ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے. پھر آپ نے وضو کیا اور آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ دیر گزری ہے، پھر کہتے ہیں پھر وضو کر لوں، تو یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہوگی، یہ اسراف ہے. کم از کم 2 رکعتیں پڑھ چکے ہوں پھر آپ تازہ وضو کر سکتے ہیں، یا ایک نماز کا وقت گزر گیا ہو. جب بھی وضو ٹوٹے تو وضو کر لیں. حدیث پاک کل میں نے لکھی تھی، میں اس پر بول نہیں سکا تھا، لا یحافظ علی الوضوء الا مومن. وضو کی محافظت، نگرانی، نگہبانی کرتا ہے تو مسلمان ہی کرتا ہے. ہمیشہ باوضو رہنے والے کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں اپنے آگے سنی ہے، بتاؤ تمہارا کون سا عمل ہے؟ عرض کرتے ہیں اور مجھے تو کوئی معلوم نہیں، یہ ہے کہ میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے وضو کرتا ہوں اور وضو کر کے میں کوئی نماز پڑھ لیتا ہوں. انہیں وضو کے نفل جو ہم پڑھتے ہیں تحیۃ الوضو، اور اگر سنت پڑھ لیں یا فرضوں کا وقت ہوگا ساتھ فرض پڑھ لیں. اس ضمن میں یعنی اب کا بدن ابھی تر ہے کہ آپ نے کوئی بھی نماز پڑھ لی ہے تو آپ کو تحیۃ الوضو کا ثواب مل جائے گا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ جو سرکار نے جنت میں آگے سنی، حضور تو یہ بتایا، حضور نے فرمایا ہاں یہی بات ہے. تو اتنا بڑا فضیلت کا یہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہر وقت باوضو رہنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس کی فضیلت تو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. وضو کیا ہے یا غسل کیا ہوا ہے دوبارہ اور کپڑے پہنے دوبارہ وضو کریں یا ایسے ہی نماز پڑھ لیں، تو کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے اس وضو سے نماز پڑھیں. صبح نماز سنت پڑھ کر درمیان میں کون سی تسبیح پڑھیں؟ تو استغفر اللہ 100 بار اس کو اپنا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وظیفہ مبارکہ ہے 100 بار استغفر اللہ کہنا. اور جو بھی آپ پڑھیں درود شریف پڑھتے رہیں، سب وظیفوں کی جان درود پاک ہے، وہ پڑھتے رہیں. دنیا کی باتیں نہ کریں. سنت جو قبلی سنت ہے وہ اور جو بعد کی سنتیں ہیں ان میں، یعنی فرضوں سے پہلے فرضوں کے بعد، درمیان میں دنیاوی گفتگو نہ کریں. آپ عرض کرتا ابھی تو رمضان شریف کے مسائل میں پہنچا ہی نہیں ہوں. نماز میں بے دھیانی میں کہیں نظر پڑ جائے تو دوبارہ نماز پڑھے. یہ مسئلہ میں نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہ نماز ٹوٹتی ہے. تیمم کے ساتھ پہلی نماز پڑھی، وضو نہ ٹوٹا تو اسی پہلے تیمم سے اگلی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو تیمم ہر لحاظ سے وضو کے قائم مقام ہے، اس لیے اس تیمم سے جتنی نمازیں چاہیں جب تک وضو نہ ٹوٹے پڑھتے جائیں پڑھ سکتے ہیں. وہ معذور کا مسئلہ اور ہے. ایک بندہ فقہی معذور ہے، یعنی وضو اس کا قائم رہتا ہی نہیں ہے، کوئی زخم رستہ رہتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، اور تو اس صورت میں ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہوگا. یعنی نماز کا وقت آنے پر مثلا فقہی معذور ہے کہ ہر نماز کے وقت میں وہ جو عارضہ ہے وہ جاری رہتا ہے،
وضو ٹھہر ہی نہیں سکتا، تو ایسا بندہ ہر نماز کے وقت کے اندر تازہ وضو کرے گا اور اس وقت کے اندر اندر جو بھی چاہے نمازیں پڑھتا رہے گا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ختم ہوگا وضو اس کا ٹوٹا ہوا تصور ہوگا۔ اور ایک معذور ہے، اس نے عصر کے وقت میں وضو کیا، عصر پڑھ لی ہے، ٹھیک ہو گئی، جیسے ہی سورج ڈوبا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس کو نماز مغرب کے لیے اذان کے ساتھ وضو کرنا ہوگا۔